اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال الله تعالى في مقام آخر: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ، سرکار رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ و طفیل آج آپ حضرات کے درمیان پھر سے مجھے پیغام الہی اور پیغام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہنچانے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. سنی دعوت اسلامی کے شاخ بھیونڈی کے مبلغین اور دیگر حضرات کی جانب سے آج کا یہ عظیم الشان سنی اجتماع منعقد کیا گیا ہے. سچ تو یہ ہے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. میں کعبہ شریف کے متعلق کچھ باتیں بعد میں عرض کروں گا. سب سے پہلے جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کر دوں، اور ان باتوں کو عرض کرنے سے پہلے کچھ اشعار آپ کے گوش گزار کر دوں کہ رب قدیر جل جلالہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کے شکرانے کے طور پر جو میں نے عرض کیا ہے. حال دل اپنا سناؤں تو سناؤں کیسے، حال دل اپنا سناؤں تو سناؤں کیسے، داغ عصیاں کے مٹاؤں تو مٹاؤں کیسے. آج آغوش میں کعبے نے لیا صد کے تیرے، آج آغوش میں کعبے نے لیا صد کے تیرے، شکریہ رب کا بجا لاؤں تو لاؤں کیسے، شکریہ رب کا بجا لاؤں تو لاؤں کیسے. جلد طیبہ میں بلا کر مجھے عزت بخشی، جلد طیبہ میں بلا کر مجھے عزت بخشی، جلد طیبہ میں بلا کر مجھے عزت بخشی. اس کرم کو بھلاؤں تو بھلاؤں کیسے. اور محشر کے منظر کو سرکار کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے عرض کیا ہے: چھوڑ دو لے چلو خلد بری کی جانب، چھوڑ دو لے کے چلو خلد بری کی جانب، یہ تو شاکر ہے رلاؤں تو رلاؤں کیسے، حال دل اپنا سناؤں تو سناؤں کیسے.
داغ اسیاں کے مٹاؤں تو مٹاؤں کیسے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عمر میں برکتیں ختم ہو چکی، بڑی تیزی کے ساتھ زندگی کے لمحات گزر رہے ہیں۔ کل تک جو بچے تھے آج وہ بچوں کے باپ بن گئے، اور عالم یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ عمر اور زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ ابھی ماہ رجب کے ہم شب معراج کا اجتماع اس شہر میں کرتے تھے، موسم کی وجہ سے وہ اجتماع اب منسوخ کر دیا گیا، لیکن آپ دیکھیں ماہ رجب بھی گزر چکا، ماہ شعبان بھی گزرنے کے قریب ہے، اور آئندہ جمعہ انشاءاللہ العظیم ماہ رمضان المبارک اپنی پوری آن بان اور شان کے ساتھ انشاءاللہ سایہ فگن ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رجب کے چاند کو دیکھتے ہی رمضان کی فکر میں گرفتار ہو جاتے۔ یہ نہیں کہ ماہ رمضان شریف کے آنے کے 2 دن پہلے ماہ رمضان شریف کی فکر کریں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رجب کا چاند دیکھ لیتے اور ماہ رمضان کے انتظار میں اور اس کے پانے کی فکر میں لگ جاتے۔ اسی لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب کا چاند دیکھ کر کے دعا کرتے کہ اے اللہ، ماہ رجب و شعبان میں ہمارے لیے برکتیں رکھ اور اس میں برکتیں عطا فرما، اور ہمیں ماہ رمضان کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور ہمیں ماہ رمضان کو پانے کی توفیق نصیب فرما۔ تو وہ ماہ مبارک ان قریب ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، جو ہم سے لینے کچھ نہیں آتا، بہت کچھ دینے کے لیے آتا ہے۔ کتنا دیتا ہے، کوئی ماں اتنا نہیں دیتا جتنا ماہ رمضان المبارک ہمیں عطا کرتا ہے۔ کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک میں نفل کے ثواب کو اللہ فرض کے برابر کر دیتا ہے، اور فرض کے ثواب کو 70 فرضوں کے برابر کر دیتا ہے۔ ویسے تو ماہ رمضان شریف کی کئی فضیلتیں ہیں، کئی معمولات ہیں، کئی برکتیں ہیں، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ رمضان شریف کے استقبال کے سلسلے میں اور اس کے احترام کے سلسلے میں کئی ارشادات سرکار نے فرمائے ہیں، لیکن آج میں کچھ 2-4 باتیں آپ کے گوش گزار کر دوں اور ماہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے آپ کی طبیعت کو مائل کرنے کی کوشش کروں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کا وہ برکت والا مہینہ، وہ رحمت والا مہینہ، جس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر میرا مولا کر دیتا ہے۔ میرا پروردگار ثواب سے بندے محروم نہ رہیں، ثواب کو حاصل کرنے میں کوتاہی نہ برتیں، اور ثواب حاصل کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے، اس لیے کہ رکاوٹ جو سب سے زیادہ بنتی ہے وہ شیطان کی شرارت ہوتی ہے، شیطان کی اکساہٹ ہوتی ہے، شیطان کی دشمنی ہوتی ہے، شیطان کے مکر و فریب ہوتے ہیں، شیطان کی عیاری ہوتی ہے، جو بندے کو سیدھے راستے پر چلنے سے روک دیتی ہے اور بندے کو قرب خدا کی دولت سے محروم کر دیتی ہے۔ میرا پروردگار ماہ رمضان المبارک کی چاند رات ہی سے شیطان کو قید کر دیتا ہے، تاکہ بندے تو کوئی عذر میری بارگاہ میں پیش نہ کر سک کہ شیطان نے مجھے ورغلایا تو عبادت نہ کر سکا۔ آپ بندے یہ تیرے لیے ہی مہینہ ہے، آپ میں نے شیطان کو قید کر دیا، جہنم کے دروازے بند کر دیے، اب تو عبادت کر، ریاضت کر، تاکہ تیرے نام اعمال کے اندر نیکیوں کا انبار لگ جائے اور تو میری بارگاہ کے قرب کی دولت سے مشرف ہو جا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کتنا میرے پروردگار کا کرم ہے، شیطان کو قید کر دیا، لیکن آپ اندازہ لگائیں وہ مسلمان جن کی زندگی شیطانی نقش قدم پر گزرتی ہے اور شیطان کی اکساہٹوں کے شکار ہو کر وہ اپنی زندگی کو گناہوں کے راستے پر چلاتے ہیں، ان کی کیفیت ماہ رمضان شریف کے اندر ایسی ہوتی ہے کہ برکت والے مہینے ہونے کے باوجود، شیطان کے قید و بند کے اندر ہو جانے کے باوجود بھی ان کی زندگی سے گناہ چھلکتے دکھائی دیتے ہیں، گناہ نمایاں نظر آتے ہیں۔ نادانو، اس سے اندازہ تو لگاؤ کہ تم خود طبیعت کے اعتبار سے شیطان بن چکے ہو، تبھی تو شیطانی قدم اور شیطانی نقش قدم پر چل رہے ہو اور شیطان کے طریقے پر عمل کر رہے ہو۔ بتاؤ
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کتنی برکتیں اللہ نے ماہ رمضان المبارک میں رکھی ہیں کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کے ثواب کو 70 فرضوں کے برابر کر دیا. اور یہ تو نفل اور فرض کے ثواب کی بات ہے، ورنہ روزے دار کی کیفیت تو یہ ہے کہ روزے دار تسبیح نہیں کر رہا، روزے دار تلاوت نہیں کر رہا، روزے دار استغفار نہیں کر رہا، روزے دار نفل نماز ادا نہیں کر رہا. روزے دار اگر سویا بھی ہے تو اس کے سونے پر بھی میرا مولا عبادت کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے. اس کا سونا عبادت، اس کا چلنا عبادت، اس کا بیٹھنا عبادت، اس کا کھانا عبادت، اس کی ہر چیز کو میرے کریم نے عبادت میں شامل فرما دیا. ایک روزے دار کی کیفیت یہ ہوتی ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے وہ بچا رہتا ہے. آپ نے کبھی اندازہ لگایا؟ نماز کچھ کرنے کا نام ہے، حج کچھ کرنے کا نام ہے، زکات دینے کا نام ہے، لیکن روزہ ایسی چیز ہے کہ کچھ نہ کرنے کا نام روزہ ہے. آپ کھانے پینے اور عمل زوجیت سے اپنے وجود کو بچائے رکھیں، اس کا نام روزہ ہے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ شہر المواسات ہے، یہ شہر الصبر ہے. اللہ عز و جل نے اس پیارے مہینے کے اندر پروردگار جل جلالہ نے انسانوں کی غمخواری کا جذبہ انسانوں کے دلوں میں پیدا فرما دیا. آپ کبھی اندازہ لگائیں، آج مسلمان پوری دنیا کے اندر اپنی دعا کی عدم قبولیت کی شکایت کرتا ہے، اور آج کا مسلمان پوری دنیا کے اندر معبود کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرنے کے باوجود اپنی دعا کے قبول نہ ہونے کے اسے آثار نمایاں نظر آتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ اندازہ کبھی لگائیں اور غور کریں، ایک نماز پڑھنے والا انسان جب نماز ادا کر لیتا ہے تو بہت اہتمام کے ساتھ، بہت دل جمعی کے ساتھ، بہت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت نماز کے بعد آپ کو دعا کرتے نہیں دکھائی دے گا. یہاں تک کہ حج کرنے کے لیے جانے والا انسان بھی عرفات کے میدان میں تو گریو زاری کرتا ہے، لیکن عرفات کے میدان سے نکلنے کے بعد مزدلفہ میں جب پہنچتا ہے تو وہاں کے وقوف کے وقت بھی تھوڑی بہت گریو زاری ہو جاتی ہے، لیکن مینا میں وہ کیفیت نہیں رہتی، مینا کے باقی ایام میں وہ کیفیت نہیں رہتی. لیکن جب میں رمضان کے روزے کا تصور کرتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے. حج کے 5 دنوں کے اندر مکمل 5 دنوں تک گریو زاری کی کیفیت نہیں رہتی، چند لمحوں کے لیے آتی ہے اور یہ کیفیت رخصت ہو جاتی ہے. دعا کے لیے چند وقت آتے ہیں، رخصت ہو جاتے ہیں. لیکن ماہ رمضان شریف کا انداز بڑا نرالا ہم نے دیکھا کہ افطار کے وقت 30 دن بندہ سب کچھ چھوڑ کر جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو دعا میں مصروف ہو جاتا ہے. دکان پر بیٹھا ہے، دکان پر کا کاروبار بند ہے، دسترخوان سجا ہوا ہے. ہر مانگنے والے کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اس کا وجدان پکار پکار کر کہہ رہا ہوتا ہے جو مانگے گا تجھے عطا کیا جائے گا. کبھی آپ نے افطار کے وقت دعا کرنے کی جو کیفیت انسانوں کی دیکھی ہے، ایسی کسی اور وقت میں کیفیت آپ نے نہیں دیکھی ہوگی. کاروبار بند، ملازمت روک دی گئی، سب کچھ چھوڑ کر مسجد میں پہلے ہی پہنچ گئے، افطار سے پہلے اہتمام کر رہے ہیں، رو رو کر ہر بندہ دعا کر رہا ہے. یہ ایک دن کی کیفیت نہیں ہے، یہ 30 دن کی کیفیت ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر 30 دن تک افطار کے وقت اتنا منہمک ہو کر، اتنا ڈوب کر اپنے مولا سے بندہ کیوں دعا کرتا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے، اس کا یقین کہہ رہا ہوتا ہے میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے مولا کی رضا کی خاطر میں کھایا بھی نہیں ہوں، میں پیا بھی نہیں ہوں، عمل زوجیت سے قریب بھی نہیں ہوا، اس لیے میرا وجدان کہہ رہا ہے کہ جو مانگوں گا میرا مولا مجھے عطا فرمائے گا. اور اخلاص کے حوالے سے عرض کر دوں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا دوسری عبادتیں کرتے وقت اس بندے کی دل کے اندر نیت اللہ کی رضا کی نہیں ہوتی؟ تو میں آپ سے عرض کروں گا، بہت سارے لوگوں کو نماز کے موقع پر آپ ایسا بھی دیکھے ہوں گے کہ مسجد میں آئے تو بڑے اہتمام سے نماز پڑھ رہے ہیں،
لیکن گھر کے اندر بڑی کاہلی کے جلوے دکھائی دیتے ہیں، سست نماز ادا کرتے ہیں، جیسے تیسے نماز ادا کرتے ہیں، جو تو نماز ادا کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس میں ریا کا بھی کبھی دخل ہوتا ہے، کوئی دیکھ رہا ہو بندے کی نماز میں فرق پیدا ہو جاتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا تنہائی کی نماز جدا ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، دیگر عبادتوں کے اندر ریا کا دخل تو ہوتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے، ایسی عبادت ہے کہ اس میں ریا کا دور تک دخل نہیں ہوتا، اس لیے کہ بندے کے گھر کی چار دیواری کے اندر کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، فریج میں کھانا موجود ہے، طبیعت چاہ رہی ہے کھانے کی، لیکن ہاتھ نہیں بڑھتا کھانے کی طرف۔ کھانے کے لیے وہ ہاتھ اس لیے نہیں بڑھاتا کہ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، میرا معبود مجھے دیکھ رہا ہے، پالنہار حقیقی دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح سے وضو کرتے وقت وہ پانی کلی کرتے وقت پانی پی نہیں جاتا، اس لیے کہ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، میرا معبود مجھے دیکھ رہا ہے۔ دیگر عبادت کے اندر ریا کا دخل ہو سکتا ہے، لیکن روزہ ایسا عمل ہے کہ یہاں پیورٹی ہی پیورٹی ہے، یہاں ریا کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ بندہ بھوکا رہ رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، پیاسا رہ رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، عمل زوجیت سے اپنے آپ کو روک رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ جب کوئی بندہ اللہ کی رضا چاہتا ہے تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے دیگر عبادات کے صلے کے اندر میں ثواب عطا کروں گا، اور روزے کی جزا کے اندر تو اپنے مالک ہی کو پالے گا، خالق کائنات، پروردگار، پالنہار حقیقی، یہی تجھے جزا کے اندر مل جایا کرے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا صوم لی وانا اجزی بہی وانا اجزا بہی، دونوں روایتیں موجود ہیں، روزے کی جزا میں عطا کروں گا، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ روزے کی جزا میں خود بندے کو مل جاؤں گا۔ آپ اندازہ لگائیے یہ عمل کتنا پیورٹی والا عمل ہے، یہ کتنا اخلاص سے بھرپور عمل ہے۔ اب رمضان شریف کا استقبال کیسے کیا جائے، ماہ رمضان المبارک کی تیاریاں کیسے کی جائیں؟ کیا پیچھے بیٹ خرید کر، کیا دوسری چیزوں کو خرید کر، نائٹ کلب اور کیرم خرید کر رمضان کا استقبال کرو گے؟ نہیں، یہ ماہ مبارک کا استقبال ایسے کرو جیسا مصطفیٰ پیارے نے استقبال کا حکم عطا فرمایا، اس طرح سے اس ماہ رمضان کا استقبال کرو جس طریقے سے صحابہ نے کیا ہے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگاؤ اور غور کرو صحابہ ماہ رمضان شریف کا استقبال کیسے کرتے۔ رجب کا مہینہ آتا تو صحابہ کرام قرآن مقدس کو ٹھیک کر لیتے، تلاوت تو پہلے ہی مصروف ہوتے، تلاوت کا شوق انہیں پہلے ہی سے ہوتا، لیکن اپنی دنیاوی مصروفیتوں کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرتے، اور ماہ رمضان شریف کے آنے سے پہلے اللہ اکبر ان کی کیفیت یہ ہوتی کہ شعبان ہی سے روزے کی پریکٹس شروع کر دیتے، اور خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ ماہ شعبان المعظم کے روزے رمضان شریف کے بعد سب سے زیادہ، اگر کسی مہینے کے روزے سرکار نے زیادہ رکھے ہیں تو وہ شعبان المعظم کے روزے ہیں۔ سرکار نے اس ماہ مبارک کے روزے بہت زیادہ سرکار نے رکھے ہیں۔ ویلکم کے لیے تیار رہتے بہت سارے نادانوں کو ہم نے دیکھا جو کہتے ہیں یار ماہ رمضان آ رہا ہے، سگریٹ کے بغیر کیسے چلے گا، بیڑی کے بغیر کیسے چلے گا، چائے کے بغیر کیسے چلے گا۔ ارے نادانو، تم صبر کرو، مولا تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ اور کبھی آپ نے دیکھا اس ماہ مبارک میں رزق میں کتنی اللہ برکتیں عطا کرتا ہے، کتنی وسعتیں عطا کرتا ہے۔ آپ ذرا سوچو اور غور کرو، غریب کے دسترخوان پر بھی وہ نعمتیں نظر آتی ہیں جو نعمتیں عام دنوں میں کسی اچھے مالدار کے دسترخوان پر نظر آتی ہیں، آخر یہ غریب کے دسترخوان پر اتنی نعمتیں کیسے آ گئی؟ ایک تو چھوٹی سی بات آپ کے سامنے عرض کروں، ماہ رمضان شریف میں آپ نے دیکھا ہوگا اللہ رزق میں کشادگی فرما دیتا ہے، برکتیں عطا فرما دیتا ہے، ہر ایک کے چہرے پر مسرت نظر آتی ہے، ہر ایک خوشحال نظر آتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جب آپ نماز کو دیکھیں گے، حج کو دیکھیں گے، زکوٰۃ کو دیکھیں گے تو ان ساری عبادات کا معاملہ بالکل جدا نظر آئے گا۔ اگر پوری دنیا کا سروے کر لو تو آپ کو پتا چلے گا نماز پڑھنے والوں کی تعداد پوری دنیا کے مسلمانوں کی اگر آپ دیکھیں
تو بڑی مشکل کے ساتھ 20% ایسے مسلمان ملیں گے جو 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہوں گے. اسی طریقے سے آپ حج ادا کرنے والوں کا جائزہ لیں اور سروے کریں تو پوری دنیا کے اندر آپ کو 15 سے 20% ایسے مسلمان ملتے ہوں گے جو صاحب استطاعت ہونے کے بعد حج کرتے ہوں گے. زکوٰۃ کے معاملے کو بھی اگر دیکھیں تو بہت زیادہ سے زیادہ 20 سے 25% مسلمان ایسے ملیں گے جو صاحب نصاب ہوتے ہوئے زکوٰۃ ادا کرتے ہوں گے. لیکن اگر روزے کے معاملے میں پوری دنیا کا سروے کرو تو آپ کو پتا چلے گا 80% مسلمان ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں. جب کسی قوم کے کسی ماننے والوں کی کیفیت یہ ہو کہ اس گروپ کے 80% لوگ اپنے مالک کی اطاعت کرتے ہوں تو مالک بھی رحمتوں کے دروازے کھول دیا کرتا ہے. بندو جب اتنی تعداد میں تم میری عبادت کرتے ہو تو تم اچھوں کے صدقے میں گنہگاروں کو بھی بخش دوں گا اور مولا رزق کے اندر کشادگی اور برکتیں عطا فرما دیتا ہے. آپ ذرا سوچو اور جائزہ لو. ماہ رمضان شریف اس کی آمد سے پہلے قرآن مقدس کو اچھی طریقے سے پڑھنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لینا چاہیے. خود رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان شریف کے اندر حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ایک دور قرآن شریف کا مکمل سنا دیا کرتے. ایک قرآن شریف پڑھ کر سناتے اور جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی سرکار کو ایک بار قرآن مقدس سناتے. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا. اور جانتے ہیں آپ رمضان اور قرآن شریف کا آپس میں ریلیشن کیا ہے؟ روزے اور قرآن شریف کا آپس میں ریلیشن اور تعلق کیا ہے؟ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کتابوں کے حوالے سے دیکھو. حضرت موسیٰ کا معاملہ ہو, حضرت داؤد کا معاملہ ہو, حضرت عیسیٰ کا معاملہ ہو, جب جب کتابیں آئیں تو ان کتابوں کے حامل, ان کتابوں کو اٹھانے والے بزرگ انبیاء, ان کی کیفیت یہ رہی کہ وہ روزے ہی سے ہوتے اور ان پر وحی کا نزول ہوتا اور وہ روزے سے ہوتے. رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن شریف نازل ہوا تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرماتے اور وہاں سے بیٹھ کر کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کر رہے تھے, روزے کی حالت میں تھے اور قرآن نازل ہوا اور پروردگار پکار اٹھا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. قدر والی رات میں قرآن شریف نازل ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. قرآن شریف اور روزے کا تعلق بڑا گہرا ہے. حدیث مبارکہ میں الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ, قیامت کے دن روزے اور قرآن شریف یہ دونوں سفارش کریں گے, شفاعت کریں گے اور اللہ ان کی سفارش کو بندے کے حق میں قبول فرمائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, قرآن مقدس اور ماہ رمضان شریف عام دنوں میں بھوکا رہ کر بھی انسان, عام دنوں میں پیٹ بھر کر کے بھی انسان ایک رکوع کی تلاوت نہیں کرتا. آپ دیکھ لیں عام دنوں کے اندر دوپہر میں شکم سیر ہو کر کے آپ ہیں لیکن آپ مسجد میں بیٹھ کر ایک رکوع نہیں پڑھیں گے. رات کو عشاء کے بعد بیٹھ کر کے ایک رکوع نہیں پڑھیں گے. گھر میں قرآن شریف نہیں کھولیں گے. میں حیران ہوں کہ کوئی مسجد شاید ایسی ہو جس میں دوپہر کے وقت رمضان شریف کے اندر کچھ لوگ قرآن شریف پڑھتے نہ دکھائی دیتے ہوں. ارے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ بھوکے پیاسے دن بھر رہے, تھوڑا سا کھائے اور 5 وقت کی نماز کے جو لالے پڑے رہتے تھے عام دنوں میں, یہ 20 ایکسٹرا پڑھنے کے لیے پہلے ہی سے تیار نظر آ رہے ہیں. اور چھوٹی صورت نہیں, 20 رکعت کے اندر 1.5 پارہ سننے کے لیے تیار. اے میرے معبود, آخر کیا بات ہے کہ اس طرح سے بندوں کی طبیعت قرآن شریف کی طرف مائل کیوں ہو جاتی ہے کہ ماہ رمضان شریف میں روزے کی حالت میں قرآن شریف کچھ پیٹ میں گیا پھر 20 رکعت ایکسٹرا پڑھنے کے لیے تیار. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟
تو جواب ملے گا بندے سن لے، میں نے شیطان کو قید کر دیا، جنت کے دروازے کو کھول دیا، جہنم کے دروازے کو بند کر دیا، اور میں چاہتا ہوں دنیا کا ہر انسان میرے محبوب کی ادا میں دکھائی دے، اس لیے کہ میرا محبوب بھی اس مہینے میں کثرت سے تلاوت کرتے تھے، اس لیے چاہتا ہوں کہ محبوب کے دیوانے بھی کثرت سے اس مہینے میں تلاوت کر کے محبوب کی اداؤں کے اندر مجھے دکھائی دیں، تاکہ جب جب ان کو دیکھوں تب تب میرے محبوب کی ادا مجھے یاد آنے لگ جائے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑا عظیم مقام ہے قرآن مقدس کا، بڑی عظمت والی کتاب ہے قرآن مقدس۔ اس کتاب کو معمولی کتاب سمجھنے والا مسلمان آج تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ کاش کہ اس کتاب سے رشتہ امت مسلمہ کا مضبوط ہوتا تو یہ مسلمان آج جو زوال پذیر نظر آ رہا ہے، یہ مسلمان کبھی زوال پذیر نہ دکھائی دیتا۔ آپ جانتے ہیں کتاب پر ایمان لانے کے بعد صرف کتاب پر ایمان لانے کی بات کہہ کر کام نہیں چلے گا، اس کتاب کے تقاضے ہیں، اس کتاب کی ریکوائرمنٹ ہیں، اس کتاب کے کچھ ہمارے سے مطالبات ہیں، جب تک ان مطالبات کو پورا نہیں کرو گے اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کتاب کا پہلا مطالبہ یہ ہے، مجھے طاق کی زینت نہ بناؤ، مجھے پڑھو، میری تلاوت کرو۔ آپ اندازہ لگائیے یہ کوئی معمولی کتاب نہیں، یہ دستور کی کتاب ہے، یہ دستور حیات ہے، یہ زندگی گزارنے کے اسلوب اور طریقے اس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ اکبر، کوئی کتاب دنیا میں اتنی نہیں پڑھی جاتی جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ ابھی امریکہ کا سروے کیا گیا کہ امریکہ میں سب سے زیادہ کتاب کون سی بکی گئی، برجستہ سروے کے اندر یہ بات نمایاں طور پر آئی کہ سب سے زیادہ بکنے والی جو کتاب ہے وہ قرآن مقدس ہے۔ آپ یہ تصور کرتے ہوں گے کہ مغرب اس وقت ابھرتے ہوئے اسلام کو دیکھ کر خوف زدہ ہے، تو میں آپ کے سامنے عرض کر دوں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ان کے سامنے قرآن شریف ہے، اس لیے کہ انہوں نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ جو بھی اس کتاب کو تھامے گا گرے گا نہیں، اٹھا لیا جائے گا، زوال پذیر نہیں ہوگا، ترقی پذیر ہوگا۔ سائنسداں آج تحقیق کر کے کچھ کہہ رہے ہیں، قرآن شریف 1400 سال پہلے ساری حقیقتوں کو آشکار کر چکا ہے۔ آپ ذرا سوچو، جائزہ لو، غور کرو، قرآن مقدس ہمارے لیے ہے، قرآن مقدس اللہ عز و جل نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا، لیکن ہم نے اس کتاب کے ساتھ کوئی سلوک اچھا نہیں کیا، ہم نے اس کتاب کو یا طاق کی زینت یا برکت کے لیے ہم نے استعمال کرنا شروع کیا۔ اور جانتے ہیں آپ اس وقت مستشرقین یورپ اور دنیا کے سارے لوگ اسی کتاب سے تحقیق کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ بات صحیح ہے یا غلط، لیکن مسلسل میسیجز آتے رہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا اسپیس پر قدم رکھنے والی سنیتا ولیم، جو انڈیا کی ایک لیڈی تھی، جو ناسا کے ذریعے جس نے اسپیس پر قدم رکھا اور 6 مہینے تک سب سے زیادہ عورت کی حیثیت سے خلا میں رہنے والی وہی ایک عورت رہی۔ ابھی مجھے پتا چلا انگلینڈ جانے سے پہلے 1 ہفتے پہلے کہ سنیتا ولیم نے اسپیس سے واپسی کے بعد اسلام قبول کر لیا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ اور اس کے ساتھ جتنے اس کے ساتھی تھے انہوں نے بھی اسپیس پہ اسلام کی جلوہ گری دیکھی، اور ہم نے جس رب کی بارگاہ میں اپنے سر جھکانے کا عہد کیا اور سر جھکاتے ہیں، اور جس رب کو رب حقیقی مانتے ہیں، اس رب کی قدرت کے کئی جلوے اسپیس میں جا کر انہوں نے دیکھے، اور برجستہ انہوں نے کہا کہ جو کچھ قرآن میں پڑھا گیا وہ ہم نے اسپیس کی زمین کے اوپر باقاعدہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب یہ میسیجز کے ذریعے تو بہت لوگوں تک پہنچے ہیں، لیکن یہ کہاں تک صحیح یا کہاں تک غلط یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، دنیا ترقی کی 1000 بلندی تک پہنچ جائے، لیکن کسی بھی بلندی پر وہ پہنچے گی، دنیا کا کوئی شخص پہنچے گا تو اسے قرآن کے حسین جلوے ہر جگہ دکھائی دیں گے، اس لیے کہ یہ آسمانی کتاب ہے، میرے رب کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ماہ رمضان شریف
میں قرآن مقدس نازل ہوا اور اس ماہ مبارک کے روزے مومنوں پر فرض کیے گئے. اچھی طریقے سے یاد رکھو, کوئی روزے میں کوتاہی نہ کرو, روزے میں کسی قسم کی سستی نہ کرو. اور بہت سارے لوگ تو روزہ بھی رکھتے ہیں, جھوٹ بھی بول دیتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, غیبت بھی کر بیٹھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, چغلی بھی کر بیٹھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, غریبوں کو دھکا مار کے نکال بھی دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ان کے نامہ اعمال کے اندر روزے کا ثواب نہیں لکھا جاتا بلکہ فقر و فاقہ لکھا جاتا ہے. اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزے رکھے, جس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا اور اس کا احتساب کیا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز و جل اس کے اگلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. احتساب کا لفظ. اسی طریقے سے تراویح کے بارے میں, قیام کے بارے میں سرکار نے فرمایا جس نے ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کیا اور احتساب کیا اللہ اس کے اگلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. احتساب سے مطلب یہ ہے کہ تم نگاہوں کی بھی حفاظت کرو, تم زبان کی بھی حفاظت کرو, تم ہاتھ کی بھی حفاظت کرو, تم پیر کی بھی حفاظت کرو, تم دل و دماغ کی بھی حفاظت کرو. اور اچھی طریقے سے یاد رکھو میرے رب کا فرمان ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, کہ بے شک آنکھ, کان, دل, ان ساری چیزوں کے بارے میں مولا تم سے سوال کرے گا اور تمہیں ان ساری چیزوں کا جواب دینا ہوگا. ماہ رمضان شریف کے احترام کی تیاری میں مصروف ہو جاؤ اور خبردار بھیونڈی کی سرزمین کے کسی گلی کوچے کے اندر کوئی بیڈمنٹن کھیلتا نہ دکھائی دے, رات کیرم کھیلنے میں گزارتا نہ دکھائی دے, کرکٹ کھیلتے ہوئے گزارتا نہ دکھائی دے. اس لیے کہ اگر ایسا کسی نے کیا تو گویا برکت والی راتوں کے اندر اس نے برکتوں کو پیٹ کر دیا اور گویا اسے برکت کی کوئی حاجت نہیں ہے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ راتوں کو جا کر گزارے. اور خاص طور پر ذرا سوچو کہ رمضان شریف کی آخری 10 راتوں کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ 27ویں شب میں تو لوگ نظر آتے ہیں اور 28ویں شب سے غائب ہو جاتے ہیں, جبکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان شریف کی آخری 10 راتوں میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ سرکار اپنے کمر بند کو کس لیتے تھے, یعنی اپنے آپ کو بالکل مضبوط سے مضبوط تر کر لیتے تھے کہ اب کوئی بھی ساعت اس طرح سے نہ گزاری جائے جو ساعت آرام میں گزرے, بلکہ ہر لمحے کو عبادت میں گزارنے کی کوشش کی جائے. لیکن افسوس, 100,000 افسوس, ہمارا معاملہ بالکل برعکس ہے. ہم ماہ رمضان شریف کا استقبال جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں کر پاتے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, 2-4 باتیں ذہن کے اندر محفوظ کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شعبان المعظم کے اختتام پر سرکار نے خطبہ جو دیا اس خطبے میں سرکار نے چند باتیں فرمائی جسے آپ ذہن میں محفوظ کر لیں. پہلی چیز, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان المبارک میں 2 چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے تم اللہ کو راضی کرو. ماہ رمضان المبارک میں 2 چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے تم اللہ کو کیا کرو, بولیے, راضی کرو. پہلی چیز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ طیبہ, کہ کلمہ طیبہ کا ورد کرو اس ماہ مبارک میں اور اس کے ذریعے تم اپنے مولا کو راضی کرو. اب سوال یہ کہ کلمہ طیبہ کے ورد سے اللہ کی رضا ماہ رمضان سے کیا تعلق؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ آدمی سب برداشت کرتا ہے, بھوک پیاس تو برداشت نہیں کرتا نا. باپ بھی نہ دے تو باپ سے بھی ناراض ہو جائے کہ آج ابا نے کھانا بند کر دیا, پتہ نہیں کیوں, ابا تو بڑے ایک دم سخت دل ہو چکے ہیں. کھانا پانی بند ہو جائے تو آدمی اس کو سب سے بڑی مصیبت سمجھتا ہے. تو اللہ عز و جل نے ان چیزوں پر پابندی لگا دی دن کے اجالے میں, اور ان ساری چیزوں کی پابندی کے باوجود بھی
بندہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مولا بھوکا رہ کر بھی میں کہیں اور اپنے ایمان کو نہیں بیچتا، میں خود کہہ رہا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو ہی میرا معبود ہے، تیرے کھلائے سے کھاتا تھا اور تیرے بند کرنے تیرے منع کرنے سے رک چکا ہوں، مولا میں تو بھوکا رکھے گا تب بھی تیرا کلمہ پڑھوں گا اور کھانا دے گا تب بھی تیرا کلمہ پڑھوں گا۔ تو اللہ کی رحمت راضی ہو جاتی ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز کہ ثواب کا انبار ہے روزے کے عوض کے اندر، انبار لگا دیا گیا ہے روزے کے فائدے کے اندر، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم روزے کے فائدے کو سن سن کر یہ سوچ لو کہ اب ہم کو کیا ضرورت ایک روزہ رکھے اتنا ثواب مل گیا۔ نہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ طیبہ اس کا ورد زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں کرو، اور دوسرا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار کو لازم پکڑو کہ اس کے ذریعے بھی تم اللہ عز و جل کی رضا اس مہینے میں حاصل کر لو۔ اللہ سے مغفرت مانگو، مولا ٹھیک ہے ہم بھوکے رہے پیاسے رہے لیکن پھر بھی ہم اپنے گناہوں سے ڈرتے ہیں، اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ تو میرا معبود بندے کی یہ عاجزی کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ بندے تو بھوکا رہ کر بھی، میرے لیے پیاسا رہ کر بھی تو مجھ سے غافل نہیں، مجھ سے آج بھی ڈر رہا ہے اور مجھ سے مغفرت مانگ رہا ہے، جا بندے میں نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا، وہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو چیزوں کو سرکار نے ماہ رمضان شریف کے اندر کلمہ طیبہ کا ورد اور استغفار کو کرنے کا سرکار نے حکم دیا، اس کے ذریعے اللہ کو راضی کرو۔ اور دو چیزوں کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے بندہ کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھو، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دو چیزیں ایسی ہیں جس سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ بھئی دیکھیے نا، نماز آدمی کیوں پڑھتا ہے، روزہ کیوں رکھتا ہے، حج کیوں کرتا ہے؟ جنت پانے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے۔ تو آدمی کی تمنا ہے جنت کو چھوڑ نہیں سکتا، جنت پانا یہ اس کی تمنا ہے، جنت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا اور جہنم سے بچنے سے بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں اللہ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ یہ دو دعائیں تم ماہ رمضان میں کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں مانگا کرو۔ یہ مختصر رمضان شریف کے استقبال کے متعلق ماہ رمضان المبارک کے میں نے کچھ باتیں عرض کی۔ اب آئیے کعبۃ اللہ شریف کے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر دوں تاکہ مقصد بھی آپ کا حل ہو جائے، اور جو استقبالیے کا پروگرام رکھا گیا ہے کچھ خانہ کعبہ سے متعلق بھی آپ کے دل و دماغ کے اندر باتیں بٹھا دوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ جس کعبہ شریف کی طرف رک کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں اس کی عظمت اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی واصحابہ وبارک وسلم۔ قرآن مقدس میں کعبہ کے لیے کئی لفظ آئے ہیں۔ ایک تو کعبۃ اللہ شریف کے متعلق آیا ہے بیت العتیق وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور ایک لفظ کعبہ آیا ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام۔ اب کعبہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کعبہ کے معنی کیا ہیں، آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں؟ کعبہ کے معنی ہوتا ہے بلندی کے۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ بلندی کے۔ ابھری ہوئی جو چیز ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ بولو بھئی، آپ پیر میں جو ٹخنے ہیں، ٹخنے ابھرے ہوئے ہیں نا، ہے نا ٹخنے ابھرے ہوئے؟ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ دونوں پیروں کے ٹخنوں تک تم اپنے پیروں کو دھو، ٹخنوں تک پیر دھو۔ تو کعب کا لفظ آیا ہے، اس کے معنی ابھرے ہوئی جگہ کے، بلندی کے ہیں۔ آج جس جگہ پر کعبہ شریف موجود ہے یہ بالکل عرش کے نیچے ہے۔ اگر عرش سے کوئی چیز پھینک دی جائے تو سیدھی وہ کعبے کی چھت پر آ کر کے گرے گی۔ کعبہ شریف
سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، اور پھر یہ سلسلہ چلا اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش تک یہ سلسلہ چلا۔ آج جو کعبہ شریف موجود ہے اس میں آپ نے حجر اسود دیکھا ہوگا۔ آج تک ذہن کے اندر یہ تصور تھا کہ حجر اسود جو ہے وہ اس پورے کالے پتھر کو کہا جاتا ہے، حقیقت یہ نہیں۔ وہ پورا جو پتھر ہے نا، وہ چاندی کی ایک بڑی کٹوری کے اندر ایسا جو ہے، اس کے اندر جو اندر نظر آتا ہے وہ پورا پتھر کالا جو ہے وہ حجر اسود نہیں، بلکہ اس کے اندر غور سے دیکھیں تو 8 چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دکھائی دیتے ہیں، وہ 8 ٹکڑے ہی حجر اسود کہلاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم غیب دان نبی مانتے ہیں، اور اللہ اس عقیدے پر ہمیں زندہ رکھے اور اسی پر خاتمہ فرمائے۔ کعبہ شریف کے متعلق جب 22 جمادی الاخر کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منانے کے لیے میں مدینہ منورہ پہنچا، تو یوم صدیق اکبر جب منا کر میں نکلا وہاں سے اور افریقہ پہنچا، افریقہ کے دورے کے بعد بمبئی پہنچا، تو ہمیں کچھ ساتھیوں نے بتایا کہ شعبان المعظم کی پہلی تاریخ کو غسل کعبہ ہوتا ہے اور کعبہ شریف کا دروازہ کھلتا ہے، تو حضرت آپ نے بھی چلنا چاہیے۔ تو اس در پاک پر کسی بھی بہانے سے حاضری ہوتی ہو، کون انکار کرے گا؟ ہم بھی تیار ہو گئے، اور یہ ہم سے کہا گیا کہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کو کعبہ شریف میں داخلے کا پاس مل جائے تاکہ آپ بھی کعبہ شریف میں داخل ہو سکیں۔ پاسپورٹ کی فوٹو کاپی اور تفصیل بھیج دی گئی۔ ہم پہنچے مکہ مکرمہ، اور کعبہ شریف کے جو داخلے کے پاس ایشو کیے گئے تھے اس پاس کے اندر ہمارا نام نہیں تھا۔ خیر، ہم یہ سوچے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی بھی بہانے اپنا مہمان بنانا چاہتے تھے، بنا لیا، یہی بہت بڑا کرم ہے۔ خسارے کا سودا تو ہے نہیں، کوئی مکہ جانے والا نقصان میں تھوڑی ہوتا ہے۔ ہم مطمئن تھے۔ اس میں ایک ساتھی کو پاس جو ملا تھا، وہ ساتھی میرے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ حضرت میری خواہش ہے کہ میرے پاس پر آپ کعبہ شریف کے اندر چلے جائیں، میں اس سے پہلے ہو کر کے آیا ہوں۔ تو میں نے کہا نہیں، اپنے قافلے میں ایک سید ہیں اور بڑے باعمل بزرگ ہیں، میں چاہوں گا کہ فوقیت ان کو دی جائے، وہ چلے جائیں اور وہ جا کے کعبہ شریف کے اندر ہم سب کے لیے دعا کر دیں گے، انشاءاللہ ہمارا کام ہو جائے گا۔ بہرکیف وہ پاس ان کو دے دیا گیا، اور پھر اسی پر ہم نے اکتفا کرنا مناسب سمجھا کہ ہم لوگ سب جب کعبہ شریف کا دروازہ کھلنے والا ہو اس وقت ہم کعبہ شریف کے دروازے کے بالکل سامنے مقام ابراہیم کے پیچھے بیٹھ جائیں اور وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ دروازے کعبہ کے کھلتے وقت انشاءاللہ دعا کی قبولیت کا وہ وقت ہے، دعا قبول ہوگی۔ پہنچ گئے ہم لوگ۔ تو پہلے صبح دروازہ کھلتا تھا، یکم شعبان کی صبح کو 6 بجے سے 10 بجے تک سارا کام ہوتا تھا ان کا، لیکن اس دن یہ بتایا گیا کہ آج صبح کعبہ شریف کا دروازہ نہیں کھلے گا، آج کعبہ شریف کا دروازہ عشاء کے بعد کھلے گا۔ تو ہم لوگ مغرب سے پہلے ہی جا کر کے وہاں بیٹھ گئے تھے کہ بھئی رش ہو جائے گا بعد میں اور وہاں سے پھر منظر دکھائی نہ دے تو پریشانی ہوگی، تو پہلے ہی جا کر بیٹھے۔ تو ہم بیٹھ گئے وہاں پر، اپنی الگ سے نماز ہم نے مغرب کی ادا کی، اسی طرح سے ہم نے عشاء کی ادا کی۔ عشاء کی نماز ادا کر کے ہم مقام ابراہیم کے پیچھے بیٹھے تھے، تو ہمارے قافلے میں سے ایک ساتھی ہمارے پاس ہے، بولے حضرت 2 چانس ہیں، ایک تو وہاں پہنچ کر چانس لینا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ باب کعبہ کھلے اور ہم اس وقت دعا کریں، آپ کیا پسند کریں گے؟ میں نے کہا چانس لینا کعبہ شریف کے اندر کا میں اسے پسند کروں گا۔ کہا چلیے دیکھتے ہیں کوئی پہچان والا ملتا ہے، کوئی راستہ نکلتا ہو۔ تو گئے تو پوری جگہ کو کارڈن کیے ہوئے تھے پولیس، اور کسی کو اندر جانے کی اس جگہ پر اجازت نہیں تھی جہاں پر کعبہ شریف کے اندر جانے والوں کو اجازت دی جاتی ہے، جن کو پاس ایشو کیا گیا تھا۔ جہاں مؤذن اذان کہتا ہے اس کے بالکل نیچے وہ پورے ایریے کو پولیس والوں نے بند کر دیا تھا، اور جن کے پاس ہوتے تھے اس جگہ پر وہ بٹھاتے تھے اندر،
اور پھر وہاں سے 10-10 کے گروپ کو چھوڑتے تھے کعبہ شریف کے اندر جانے کے لیے. ہم وہاں پہنچے تو پاس نہیں تھا کہ اندر جا کر بیٹھ سکیں. اس میں اتفاق سے ایک ہمارے پہچان والے ملے اور انہوں نے وہاں کے پولیس والوں سے کہا یہ ہمارے پہچان والے، ان کو اندر بٹھا دو. پولیس والے نے کچھ بھی نہیں کہا، لے جا کر اندر بٹھا دیا. ہم بھی چپ چاپ بیٹھ گئے. ہم نے کہا چلو ایک مرحلہ آسان ہوا. اور 10-15 منٹ گئے ہوں گے کہ 10-15 منٹ کے گزرنے کے بعد حرم کے اندر تکبیر اللہ اکبر کی صدا گونجی، یعنی کعبہ شریف کا دروازہ کھلا. ہم کھڑے ہو گئے. ہم بھی کئی دیر تک دعا میں مصروف رہے اور اس کے بعد بیٹھے تھے وہیں پر کہ اب یہاں تک تو پہنچ گئے، اب پاس آئے تو اندر جا سکتے ہیں. اس لیے کہ اتنی سیکیورٹی ہوتی ہے کہ کئی جگہوں پر پاس کی چیکنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد اندر جانے دیتے ہیں. پاس ہے، پاسپورٹ ہے، ساری چیزوں کی چیکنگ ہوتی ہے. تو ہم بیٹھے تھے اور اس نے کہہ کر کے گئے کہ آپ یہیں بیٹھیے گا حضرت، یہاں سے جائیے گا نہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے آپ کے لیے پاس کا انتظام ہو جائے. تو ہم بیٹھے تھے. 80% کعبہ شریف میں جانے والے لوگ یہ چلے گئے اور بس ہمارا ہی 10-15 لوگوں کا گروپ بیٹھا ہوا تھا اور تقریباً امید جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی، اس لیے کہ اب اس جگہ سے لوگوں کو اس جگہ پر آنے کی اجازت دینا تھا اور اس جگہ کو یہ جانے والوں کے لیے جو بھیڑ باڑ یہاں رہتی تھی وہ سب ختم ہونے والی تھی. ابھی بیٹھے تھے، پولیس والا آ کر بولا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ ہم نے کہا پاس کے انتظار میں بیٹھے. تو اس کو بھی حیرت ہوئی کہ پاس تو شام کو 5 بجے ایشو ہو گئے، اب کون سے پاس کا انتظار؟ جانے والے 80% لوگ چلے گئے. خیر ہم بیٹھے تھے. ابھی اس کی گفتگو ختم ہوئی تو ایک صاحب جو ہے دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے پاس ہمارے ساتھیوں میں تقسیم کرنا شروع کیا. ہم 13 ساتھی تھے، 8 کو انہوں نے پاس دیے. تو اتفاق سے میں تھوڑا جھجک اور شرمیلا ہوں، اس لیے میں جلدی سے آگے جا کر کے پاس لینا مناسب نہیں سمجھا. میں دور تھوڑا سا کھڑا رہا. اتنے میں پاس تو تقسیم ہو گئے. تو پاس جو تقسیم ہوئے تو ایک صاحب جو تھے اس سے پہلے اندر ہو کر کے آئے تھے، کہا حضرت آپ ہوں اور ہم اندر جائیں، یہ لیجئے پاس، آپ کو اندر جانا ہے. ہم نے کہا چلیے الحمدللہ. میں نے ان سے کہا کہ بھائی میرے پاس تو پاسپورٹ بھی میں لے کر کے یہاں پر نہیں آیا اور پاسپورٹ تو ہوٹل میں پڑا ہوا ہے. کہا حضرت آپ فکر نہیں کریں. پولیس والوں سے اس نے کہہ دیا کہ بھئی یہ جو ہے ہمارے آدمی، ان سے کوئی سوال نہیں، ان کو ڈائریکٹ جانے دو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے پاک کا صدقہ رہا. الحمدللہ بہت سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ہم گئے. کسی نے کوئی سوال ہم سے نہیں پوچھا اور کعبہ شریف کے قریب کم و بیش 50 فیٹ تک جو ہے وہ دائرہ بنا کر کے پولیس والے رہتے ہیں اور اس اندر کے حصے میں کسی کو آنے نہیں دیتے. صرف وہی لوگ جا سکتے ہیں جن کو کعبہ شریف میں داخلے کی اجازت ہے. پولیس کی چین ہوتی ہے، اس چین سے گزرے اور گزرنے کے بعد پولیس نے راستہ دیا، اندر گئے. سب سے پہلے سکون کے ساتھ، کوئی دھکا دینے والا نہیں ہوتا. آپ آرام سے حجر اسود کا بوسہ لو، اس کے بعد اپنا پاس، وہاں ڈبہ کعبہ شریف کے دروازے کے پاس ہوتا ہے، وہاں سیکیورٹی والے ہوتے ہیں، اس ڈبے کے اندر پاس ڈال دو اور اس کے بعد پھر آپ کعبہ شریف کے اندر سیڑھیوں کے ذریعے داخل ہو جاؤ. حجر اسود کا بوسہ لیا ہم نے، وہاں پھر پاس جو تھا وہ ہم نے پولیس کے حوالے کیا اور جیسے کعبہ شریف میں داخل ہونے کے لیے زینے پر ہم نے قدم رکھا، یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم کعبہ شریف کے اندر جا رہے ہیں. ایک خواب سا محسوس ہو رہا تھا. بہرکیف میرے کریم کا کرم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے پاک کا صدقہ ہم گئے، کعبہ شریف میں داخل ہوئے، سنت کے مطابق اعتکاف کی نیت کی، اندر پہنچے تو کعبہ شریف کی جو چاروں دیواریں ہیں، اب آپ لوگ ایک ہی سمت پر نماز پڑھتے ہو نا، اس طرف رک کر کے، لیکن کعبہ شریف کے اندر داخل ہونے کے بعد کچھ لوگ اس طرف رک کر کے نماز پڑھیں، کچھ اس طرف، کچھ اس طرف، کچھ اس طرف، چاروں سمت پر اندر لوگ نماز پڑھ رہے تھے. 2 رکعت سب پڑھ رہے تھے. اب میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں اندر کی سچویشن کو دیکھوں، اندر کیا کیا ہے. پھر خیال آیا کہ یہ دیکھنے میں ٹائم اگر چلا گیا 5, 10, 15 منٹ مشکل سے اندر رہنے دیتے ہیں. میں اگر یہی سب دیکھا تو 2 رکعت پڑھنے نہ ملے اور دعا مانگنے نہ ملے تو کیا فائدہ. تو میں نے پھر ساری چیزوں کی طرف توجہ دینے کی بجائے میں نے نماز ادا کرنے کی 2 رکعت کا ارادہ کیا. 2 رکعت میں نے نماز ادا کی اور جو دیوار مدینے کی سمت تھی اس دیوار سے پھر لپٹ کر کے ہم نے دعا کی اور خاص دعا اعلی حضرت کا یہ شعر کہ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خوب سنی دعوت اسلامی کے لیے دعائیں، مبلغین کے لیے دعائیں، معاونین کے لیے دعائیں، کعبے کے اندر خوب جی بھر کر کے دعائیں ہم نے کی.
یہاں تک کہ 90% دعائیں جو مانگنی تھی وہ دعائیں ہو چکی، تب جا کر کے جو ہے وہ اندر کے ذمہ دار جو ہے وہ آئے، بولے بس بہت ٹائم ہو گیا، چلو نکلو، آپ نکلو، جلدی نکلو، جلدی نکلو، یہ کرنے لگے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ جو چیز عام طور پر شرک و بدعت کہی جاتی ہے غیروں کی نظر میں، وہ ساری چیزیں کعبے کے اندر ہوتی ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کوئی اپنا رومال لے کر کعبے کی زمین سے پہنچ رہا ہے، کوئی کعبے کی دیوار کو چوم رہا ہے، کوئی کعبے کی دیوار سے چادر اپنے رومال کو رومال کو جو ہے وہ لگا رہا ہے، اور نہ جانے کس کس طریقے سے لوگ کر رہے ہیں۔ میں حیران تھا کہ دیکھو اعلی حضرت کا مسلک کعبے کے اندر بھی چل رہا ہے، کعبے کے اندر بھی دیکھو یہ ساری چیز، یعنی دیوار کعبہ سے جو چیز مس ہو جائے وہ فائدہ پہنچاتی ہے، اس عقیدے ہی سے تو لوگ کعبے شریف کی دیوار سے اپنے کپڑے کو لگا رہے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب کعبے کی دیوار کا یہ عالم ہے تو کعبے کا عالم کیا ہوگا، کیا عالم ہے۔ پھر جب کعبہ شریف سے باہر نکلے اور اس کے بعد جب وہ پولیس کی باؤنڈری جو بنی ہوئی تھی اس باؤنڈری سے جب نکلے تو لوگوں نے دیکھا تھا کعبہ شریف سے نکلتے تو لوگ بیچارے عقیدت و محبت کے ساتھ کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پیشانی چوم رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد 2 رکعت ہم نے شکرانے کی ادا کی، اور 2 رکعت شکرانہ ادا کر کے پھر اس کے بعد آب زمزم پیے، اور پینے کے بعد پھر اپنے مکان پر گئے، ہوٹل پر، اس لیے کہ اب ہم کو دوسری تیاری کرنی تھی، اور کہوں گا تو آپ بھی خوش ہو جائیں گے الحمدللہ۔ اور وہ دوسری تیاری یہ کہ جن کے پاس کعبہ شریف کے دروازے کی چابی رہتی ہے ان کے گھر ہماری دعوت تھی کھانے کی، تو پھر ان کے گھر ہم نے پہنچنا تھا۔ اور آپ کو یہ جان کر کے حیرت ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فتح مکہ کے موقع پر حضرت عثمان بن طلحہ کو کعبہ شریف کی چابی سرکار نے عطا فرمائی تھی۔ سرکار کعبہ شریف کے اندر جانا چاہتے تھے، حضرت عثمان بن طلحہ کے پاس چابی تھی، سرکار نے چابی لی، اندر گئے، نماز ادا فرمائی تو آیت کریمہ نازل ہوئی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت کو ان کے اہل تک پہنچا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف سے باہر نکلے، تالا لگایا، اور اس کے بعد چابی حضرت عثمان بن طلحہ کو سرکار نے دی، اور کیا فرمایا؟ غور سے سنو، سرکار فرماتے اے عثمان بن طلحہ یہ چابی میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ چابی تمہارے قبیلے والوں کے پاس ہی رہے گی، کوئی نہیں چھین سکے گا مگر ظالم۔ تو حضرت عثمان بن طلحہ کے قبیلے کا نام تھا بنی شیبہ، اور حضرت عثمان بن طلحہ کے چچا زاد بھائی تھے شیبہ، ان کا بھی نام تھا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انہی کی اولاد کو شیبی کہا جاتا ہے۔ تو کعبہ شریف کے دروازے کی چابی آج بھی بادشاہ کے پاس نہیں رہتی، جسے مصطفیٰ نے عطا فرمایا اسی کے پاس رہتی۔ بادشاہ اگر چاہے کہ وہ جا کے کعبے کے اندر 2 رکعت نماز پڑھ لے، نہیں پڑھ سکتا، لیکن وہ شیبی اگر چاہیں خود تالا کھولیں اور جانے دیں تو ہی وہ جا سکتا ہے، ورنہ نہیں جا سکتا۔ تو ان کے گھر گئے، الحمدللہ کھانا وغیرہ بہت پرتکلف ضیافت تھی، کھانا وغیرہ کھائے۔ اور ایک بات آپ سنیں گے تو اور حیرت ہوگی، دعوت کے بعد الحمدللہ کعبہ شریف کے غسل کا پانی انہوں نے عطا فرمایا، اور کرم بالائے کرم یہ کہ تقریباً لوگوں کو صرف غسل کعبہ کا پانی بوتل میں انہوں نے عطا فرمایا، لیکن ہمیں جو بوتل عطا فرمائی اس بوتل کے اندر کعبہ شریف کی زمین کو جس کپڑے سے صاف کیا گیا تھا، غسل دیا گیا تھا کعبہ شریف کو، اور جس سے صفائی ہوئی تھی اس کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی ہم کو عطا فرمایا گیا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس طریقے سے الحمدللہ کعبہ شریف کے اندر کی حاضری ہوئی، اور جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ میں تو یہ نہیں کہتا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ کسی محنت کا ثمرہ ہے یا کسی دعوت کے کام کا صلہ ہے، نہیں، یہ سب کچھ کرم کی باتیں ہیں۔ جب میرا مولا جتنا چاہے جیسے چاہے کرم فرما دے، یہ اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے اپنے کعبہ شریف کی حاضری اور بہت سارے معاملات کے اندر اتنی ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ جیسے پوری دنیا کو جگا دیتے ہیں کہ ہم پر یہ کرم ہوا، حالانکہ تحدیث نعمت کی خاطر اظہار نعمت
یہ اللہ عز و جل کے شکرانے کے طور پر ہوتا ہے. لیکن ہم نے یہ کوشش کی کہ مخصوص حضرات کو جو علم ہو جائے ٹھیک ہے، کعبہ شریف کے متعلق بات معلوم ہو جائے ٹھیک ہے، نہ ہم اخبار کو کور کرنے کی کوشش کی، نہ اس کے بارے میں بہت شور مچایا. بس ہم نے اتنا چاہا کہ مولا تو سخی ہے، جو نعمت عطا کرتا ہے وہ چھینتا نہیں ہے، اس نعمت کی قدر کی بھی تو ہمیں توفیق عطا فرما، اس نعمت کی لاج رکھنے کی بھی تو ہمیں توفیق عطا فرما. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کہ ماہ رمضان کیسے گزاریں. اچھا ایک سوال میں پوچھتا ہوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کیسے گزارتے تھے معلوم ہے آپ کو؟ جانتے ہیں آپ؟ نہیں جانتے نا؟ تو ایک کتاب ترتیب دی گئی ہے جس کا نام ہے ماہ رمضان کیسے گزاریں. اس کتاب میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کیسے گزارتے تھے اس کی تفصیل بھی موجود ہے. اور الحمدللہ جو بھی اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے اس نے ماہ رمضان کا احترام بھی کیا اور ماہ رمضان کو عبادت اور ریاضت میں گزارنے کی اس نے کوشش بھی کی. اس سے میری گزارش ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی شخص جاتے ہوئے خالی ہاتھ نہ جائیں، ماہ رمضان کیسے گزاریں یہ کتاب مکتبہ طیبہ سے حاصل کریں. الحمدللہ آج ہی امریکہ سے تھوڑی دیر پہلے یہاں آتے وقت مجھے فون آیا کہ ماہ رمضان کیسے گزاریں. انگلش میں جو ہاؤ ٹو اسپینڈ رمضان المبارک ہے اس کی 200 کاپی ارجنٹ روانہ کریں. ہم یہاں عقیقے کے ایک فنکشن کے اندر اسے تقسیم کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہاں والوں کے بھی رمضان المبارک اچھی طریقے سے گزر سکے. بہت تیزی کے ساتھ یہ کتاب پوری دنیا میں پھیل رہی ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ لے رہے ہیں اور اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور ماہ رمضان المبارک کے استقبال کی تیاری میں مصروف ہو رہے ہیں. آپ سے بھی میری گزارش ہے اپنے لیے بھی لو، دینے کے لیے بھی لو، تقسیم کرنے کے لیے بھی لو اور دوسروں تک پہنچ. رمضان المبارک آپ کے تحفے میں دینے کے بعد صحیح طور سے گزرا تو انشاءاللہ العظیم جتنی نیکیوں کا ثواب اللہ اس کو عطا کرے گا اتنا ہی اللہ عز و جل آپ کو بھی عطا فرمائے گا. تو آپ لیں گے نا انشاءاللہ العظیم؟ جاتے ہوئے کتاب مکتبہ طیبہ سے ضرور حاصل کریں. اللہ رب العزت مجھ سے آپ سے سب سے وہ کام لے جس سے وہ راضی ہو جائے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.